السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، بلوچستان میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، ہم نے دیکھا کہ سینیٹ کے بعد آج قومی اسمبلی نے بھی مذمتی قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی ہے، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بعض جو اراکین ہیں ان کی جانب سے اپنا موقف بھی ایوان کے سامنے رکھا گیا، اور قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو ذمہ داران ہیں جو اس افسوسناک واقعے کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں اس وقت بھی جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے رپورٹس آ رہی ہیں، اور 177 جو دہشت گردوں کے حوالے سے کل بتایا گیا تھا اس میں بھی اب جو نیا فگر ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آج عمران خان سے ملاقات کے لیے ان کی بہنیں اور جو رہنما ہیں وہ اڈیالہ جیل پہنچے ہیں، لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ پھر آج اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب کی جانب سے بھی عمران خان کی صحت کو لے کر پرائم منسٹر کو خط لکھا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آج ہی یا فوری طور پر اس خط کا جواب بھی دیا جائے اور ملاقات کے حوالے سے بھی کچھ اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اہم پیش رفت ہے بین الاقوامی سطح پر اگر ہم بات کریں تو وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات کا معاملہ ہے وہ بھی اس حوالے سے بھی ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ یہ معاملہ بھی مذاکرات کے حوالے سے طے پا گیا ہے، اور استنبول میں مذاکرات ہوں گے اور پاکستان کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ فارن آفس نے کنفرم بھی کیا ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں جو ایف پی سی سی آئی نے پاکستان میں شفافیت اور احتساب کے حوالے سے سروے کروایا ہے، اس کے جو نتائج ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن بلوچستان کی صورتحال اور جو پاکستان تحریک انصاف کے معاملات ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سینیٹر آغا شاذب درانی صاحب اور جان محمد بلیزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ درانی صاحب آپ کا، بلیزی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سے بلیزی صاحب اگر شروع کریں، بلوچستان کی جو صورتحال گزشتہ چند روز سے آپ کے سامنے ہے، سینیٹ کے اندر بھی یہ معاملہ آیا، آج قومی اسمبلی نے بھی قرارداد منظور کی ہے۔ اب حکومت تو کہہ رہی ہے کہ صورتحال کنٹرول میں ہے، سی ایم صاحب کے بیانات بھی آئے۔ اوورآل ایک بیان جو سی ایم صاحب کا تھا کہ یہاں جو ویسے بات ہو رہی ہے کہ مذاکرات نہیں اور طاقت کے زور پر معاملہ حل نہیں ہونا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ابھی بھی مذاکرات کا آپشن موجود ہے؟ دیکھیں، میں اس مسئلے کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ بنیادی طور پر ایک سنجیدہ اور قومی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو ریئیکشنز آ رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ مختلف ریئیکشن، سیاسی ریئیکشنز بھی آتے ہیں، ملیٹنسی کے حوالے سے بھی ریئیکشنز آتے ہیں، لیکن افسوس اس بات پہ ہوتی ہے کہ اسلام آباد کی ملیٹری، سیول اور پولیٹیکل لیڈرشپ ابھی تک بلوچستان کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس کا ہمیں بے حد افسوس ہے، کیونکہ وہ طاقت کے زور پر بلوچستان کے معاملات کو حل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ہمارے شروع سے ایک موقف رہا ہے کہ دیکھیں، بلوچستان کے ایشوز پولیٹیکل ہیں، اکنامیکل ہیں، نیشنل ہیں، کلچرل ہیں، ایجوکیشنل ہیں، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، اور بہت سے ایشوز ہیں وہاں پہ۔ جی، ان تمام ایشوز کو لے کے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اقدامات کریں گے تو آپ کو آگے کی طرف کامیابی ہوگی۔ اگر نہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ طاقت کا استعمال کر کے بلوچستان میں امن قائم کریں گے نا، تو شاید بعض لوگوں کی سوچ ہو، مختلف اوپینین ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے زور پر ہم یہ کریں گے، لیکن ہماری سوچ یہ ہے، بڑی واضح سوچ ہے، ایک پولیٹیکل ہماری پارٹی کا موقف ہے۔ میں سمجھتا ہوں بلوچستان کی جو ڈیموکریٹک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ بلوچستان میں ملٹی ڈائمنشنل اسٹریٹجی آپ کو اپنانی پڑے گی۔ وہ ایشوز جو وہاں کے ہیں، جینوئن ایشوز ہیں، جو اس ماحول کو گرم کرنے میں ان کا ہاتھ ہے، بے روزگاری ہے، بارڈر ایشوز ہیں، بارڈر ٹریڈ ہے، اور لوگوں کے جو ہے وسائل پر جو جس طرح مائنز اینڈ منرل بل سامنے آئے، جس طرح کے نگیٹیو اقدامات ہوتے ہیں نا، اس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے، ریاست کی دلچسپی بلوچستان کے ساتھ ضرور ہے، بلوچستان کی معدنیات سے ہے، کاپر اینڈ گولڈ سے ہے، سوئی گیس سے ہے، پیٹرول سے ہے، مائنز سے ہے، لیکن بنیادی طور پر جو بلوچ پیپل ہے، جو بلوچستان کا عوام ہے، بلوچستان کے لوگ ہیں، ان کی بے روزگاری، ان کی غربت،
ان کے حوالے سے ان کی سوچ بالکل نہیں سر، ہے. کل تو خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے نا کہ سیاسی کمیٹی بنائیں، جو بھی ان کے جائز مطالبات ہیں یا سنجیدہ ان کی کوئی شکایت ہے ان کو سنا جائے. لیکن آغا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے کا، جیسے بلدی صاحب نے بھی فرمایا، آپ سمجھتے ہیں کہ اب مذاکرات، وہ جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں ان کے ساتھ اب مذاکرات نہیں ہو سکتے اور اس کا حل عسکری ہی ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایک ہولسٹک اپروچ دیکھنا پڑے گا اور بلوچستان کی تاریخ دیکھنی پڑے گی. یہ ریسنٹ پاسٹ میں جو ہے نا اتنا فلیئر اپ ہو جانا، اس کے یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات ایک پولیٹیکل ایشو ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک پولیٹیکل ایشو ہوتا تو آپ پولیٹیشنز بیٹھتے، پولیٹیکلی ڈائلاگ ہوتا، اور پولیٹیکل ڈائلاگ میں یا پولیٹیکل سولوشن میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ بات چیت کرتے ہیں اکراس دی ٹیبل بیٹھ کے. کچھ اختلافات ہوں گے، ان کے معاملات ہوتے ہیں، مطلب ان کے ساتھ ہمارے کافی جو ہے نا، مطلب ایک بڑا اچھا ریلیشن رہا ہے پی ایم ایل این کا اور نیشنل پارٹی کا، بلکہ ہمارے الائنس میں تھے جب حکومت تھی ہماری 2013 میں. لیکن آج کل جو ہے نا کچھ کبھی ان کے ہم سے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ بندوق اٹھا لیں یا ہم بندوق اٹھا لیں. تو یہ سب سے پہلی بات، یہ کوئی پولیٹیکل ایشو ہے نہیں. اب بات آ گئی کہ جی بندوق یا مذاکرات. پہلی بات، بندوق کا جواب بندوق سے دیا جاتا ہے. بندوق کا جواب اب کوئی بڑا کھڑے ہو کے وہاں پہ ہمارے عسکری فوج ہو یا ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں یا وہاں کے نہتے شہری ہوں، کوئی وہاں پہ اپنے خون سے بندوق کا جواب نہیں دے سکتا کہ آپ ہمیں گولیاں مارتے رہے اور ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوتے جائیں گے، ایک گرے گا تو دوسرا آ جائے گا، دوسرا گرے گا تو تیسرا آ جائے گا. یہ نہیں ہے پاسبل. بندوق کا جواب بندوق سے دیا جائے گا. ہاں، جو آ کے بات کرنا چاہتے ہیں، جو قومی دائرے میں آنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اسٹریم لائننگ کا، ہم تو کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں. آپ ہمیں کس چیز کی، پہلی بات ان کی کوئی ڈیمانڈ ایکچولی ہے ہی نہیں. وہ تو دیکھیں، میں وہی کہتا ہوں، دس از ناٹ اے فائٹ فار دا رائٹ. ان کی کوئی ایکچولی ڈیمانڈ نہیں. ان کی ڈیمانڈ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے آزاد کریں، آپ اٹھ کے یہاں سے چلے جائیں. اس کے بعد جو ہے نا، ایز اے نیبرز ہم بیٹھ کے آپ سے فورن پالیسی ڈسکس کریں گے، ایز اے نیبر ہم آپ کے ساتھ ڈیفینس اسٹریٹجی ڈسکس کریں گے. یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، وچ مینس کہ یہ ایک سیپریٹسٹ موومنٹ ہے. یہ کوئی عام آدمی کا ایشو وہاں پر نہیں ہے. میں اس وقت بات کر رہا ہوں انسرجنٹس کی. انسرجنٹس تو کہتے ہیں ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، بات یہاں سے شروع ہوگی. اب اس صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے، یا تو آپ ان سے لڑیں یا آپ ان کو آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. ٹھیک ہے. اب آپ ان کو یہ جگہ تو نہیں دے سکتے کہ آئیں اور آپ یہاں پہ جو ہے نا، یہ میرا ملک، میرا وطن، میری زمین اٹھا کے مجھ سے آپ لے جائیں. لیکن بلدی صاحب، ایک تو ابھی تک آپ کی اطلاعات کیا ہیں کچھ علاقوں کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، جو ابھی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، ایک تو وہ بتائیے گا کہ ابھی کیا صورتحال ہے، کوئی اگر آپ تک معلومات پہنچی ہو. دوسرا، بلوچستان کا معاملہ لے کر ہم نے دیکھا کہ مالک بلوچ صاحب اور آپ لوگ میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملے تھے اور ان کو آپ نے کہا تھا کہ وہ کردار ادا کریں. کیا اس پر کوئی پیش رفت یا کوئی جواب ابھی تک موصول ہوا ہے؟ دیکھیے، بلوچستان میں یہ جتنی بھی باتیں کریں، سوشل میڈیا پہ آئیں یا اس طرح کی بات کریں، عملاً بلوچستان میں بلوچستان گورنمنٹ کا کوئی ریٹ موجود نہیں ہے. آج بھی یہ تمام علاقے مسلح جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے کنٹرول میں ہیں. دن کو بھی ان کے کنٹرول میں ہے اور رات کو بھی ان کے کنٹرول میں ہے. اے سچ جو 3 دن پہلے جو واقعات ہوئے، دیکھیں بھائی، یک وقت کوئی 45 سے 50 واقعات ہیں، ایک واقعہ نہیں ہے، 50 کے قریب وہ واقعات ہیں. اور اس میں مختلف قسم کے واقعات ہوئے نا. جب ہم بلوچستان کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم صرف ان عناصر کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے. جب ہم کیونکہ وہ جو قوتیں ہیں جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے، ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ بھی یوتھ ہے، ان کے ساتھ بھی عام سیاسی کارکن ہے. وہ سیاسی کارکن جو کبھی جو ہے نیشنل قوتوں کے ساتھ تھا، کبھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تھا، وہ کیوں ناراض ہو کے وہاں جا کے خودکش پہ اتر آیا ہے نا. جب ہم دیکھیں، ہم جو دونوں بات کریں نا، اس میں یہ اختلاف ہے. آپ جب صرف ایک کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس بدامنی کے پیچھے، بنیادی طور پر اس بدامنی کے پیچھے یا اس انسرجنسی کے پیچھے کیا کوئی ایشو نہیں ہے؟ کیا کوئی بنیادی مسائل نہیں ہے؟ کیا لوگ ایک تصوراتی دنیا میں رہ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں. سر شاہدیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. جینیونلی وہاں ایشوز ہیں. اچھا. یہاں تک ہے کہ جو پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں اس وقت بلوچستان کی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کی بات نہیں کرتا ہوں، ان دونوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں.
آپ وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں نیشنل پارٹی ہے, جس پہ بی این پی مینگل ہے, جس پہ اے این پی ہے, جس میں پشتونخوا میپ ہے, ایون جمعیت علماء اسلام ہے, یہ سارے ڈیموکریٹک پارٹیاں ہیں نا, ان کا اسپیس کہاں گیا؟ دیکھیے یہ جو حالات اس وقت ہم جہاں پہنچے ہیں یہ ایک دن کا نہیں ہے. لیکن گولئی صاحب آپ نے ایک دن کا نہیں. لیکن آپ نے ریٹ کی بات کی تو سی ایم صاحب وہاں پر موجود ہیں, ان کے بیانات بھی ہیں کہ حالات کنٹرول میں ہیں, پھر وزیر داخلہ بھی بنا دیا گیا اب تو. نہیں, وزیر داخلہ بنانا یا کہ سی ایم کا وہاں موجود ہونا الگ بات ہے. واقعات تو سی ایم ہاؤس کے گیٹ پر بھی ہوئے, ہاں وہاں تک بھی آ گئے نا. یعنی آپ جن کو کہتے ہو دہشت گرد, کچھ بھی آپ کہیں ان کو, وہ وہاں تک بھی آئے. پورے کوئٹہ میں وہ ہوئے, نوشکے میں ہوئے, دالبندین میں ہوئے, پسنی میں ہوئے, گوادر میں ہوئے, تم اور مند میں ہوئے, بلیدہ میں ہوئے. کوئی ایک ضلع مشکل آپ کو ملے گا کہ جہاں یہ واقعات. ٹھیک ہے, لیکن درانی صاحب یہ جو بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو جماعتیں ان کی جماعت سمیت جو دیگر جماعتیں ہیں ان کا اسپیس کہاں گیا, یہ بلوچستان کے حوالے سے ویسے بھی بات ہوتی رہتی ہے. پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے حال ہی میں ملٹری آپریشن کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہیں, تو آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس طرف جایا جائیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ صوبے میں ملٹری آپریشن کے آپشن بھی ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں, بلدی صاحب نے یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک جہاں پہ ہمارا بیسک اختلاف آ جاتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیر آر مینی ادر ایشوز اینڈ دیر آر مینی ادر اسٹیک ہولڈرز. تو میرا اگر میں اس کو براڈلی دیکھوں نا تو یہ ہمیشہ سے نیشنلسٹ کی جو توجہ ہوتی ہے یا وہ بیسکلی 3 ایشوز پہ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ, وہ کہتے ہیں وہاں پہ احساس محرومی, اور پھر وہ آ جاتے ہیں پالیٹکس پہ. اگر میں کو تینوں کو اگر میں اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھوں, اگر یہ کہتے ہیں جی ڈیولپمنٹ, بالکل ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ ایک کاز نہیں ہو سکتا, ڈیولپمنٹ ایک فیول کی طرح ایڈ ہو سکتا ہے اس مسئلے میں. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو میں بلکہ یہ ہیں بھی اسی علاقے کے, 2013 سے لے کر 2018 تک تو حالات بہتر ہو گئے تھے پورے بلوچستان میں, یعنی اسپیشلی تربت میں, جس کو آج ہم نرسری کہتے ہیں. لیکن اگر میں تربت کی ایگزامپل دے رہا ہوں, کیا تربت آج زیادہ ڈیولپ ہے یا 2013 میں زیادہ ڈیولپ تھا؟ ڈاکٹر مالک نے وہاں پہ آیا, انہوں نے بہت وہاں پہ انہوں نے اسکول بھی کھولا, وہاں پہ انہوں نے لا کالج بھی کھولا, وہاں پہ انہوں نے میڈیکل کالج بھی کھولا, وہاں پہ انہوں نے اسپورٹس کمپلیکس بھی بنا دیا. اگر ہم صرف ڈیولپمنٹ کو اس کا ریزن دیں گے, مشکل تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں, اگر خضدار سے گزرنا اس وقت مشکل تھا, آج خضدار زیادہ ڈیولپڈ ہے. تو اگر لیکن سنیں, کیا انسرجنسی کم ہوئی اب زیادہ؟ لیکن ابھی بھی تو صبح حکومت نے کہا ہے نا کہ رات کے ٹائم آپ میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں آپ سے. میرا سوال یہی ہے کہ اگر ڈیولپمنٹ کو ہم ریزن بناتے ہیں تو ڈیولپمنٹ تو 10 سال میں زیادہ ہو گئی ہے نا, تو اس حساب سے انسرجنسی کو کم ہو جانا چاہیے تھا. انسرجنسی بڑھ کیوں گئی ہے؟ کہیں زیادہ گنا زیادہ بڑھ گئی. تو یہ کہنا کہ جی صرف ڈیولپمنٹ اس کی وجہ سے جو ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں, خضدار اور تربت کی لے لیتے ہیں, وہاں پہ موٹر وے بھی آ گیا, ہائی وے بھی آ گیا, لا کالج بھی ہے, میڈیکل یونیورسٹی بھی ہے, انجینئرنگ یونیورسٹی بھی ہے, اسپورٹس کمپلیکس بھی بن گیا. تو اس حساب سے تو محرومی ختم ہو جانی چاہیے تھی, اس حساب سے تو انسرجنسی ختم ہو جانی چاہیے, لیکن بڑھ کیوں گئی؟ ایک تو مسنگ پرسنس کا بھی معاملہ آتا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ان کی فیملیز باہر ہیں, وہ خود لوگ باہر ہیں اور ان کی فیملیز مراد لے رہے ہیں. اس سبجیکٹ پہ بھی آ جاتے ہیں. دوسری بات انہوں نے کی محرومی, پہلا ہے ڈیولپمنٹ, دوسری ہے محرومی. محرومی کس چیز کی محرومی ہے مجھے یہ بتائیں. وہاں پہ آپ کو کسی پروونس کو بلوچستان کے علاوہ بجٹ میں انشورڈ سیکیورٹی نہیں ہے. کسی پروونس کو بھی آپ جو ہے نا منیمم پیمنٹ گارنٹی نہیں ہے. بلوچستان کو 85 بلین کی منیمم پیمنٹ گارنٹی ہے کہ پورا پاکستان جو ہے نا بینک کرپٹ ہو جائے, دیوالیہ نکل جائے, لیکن آپ کو 85 ارب روپے ملیں گے. اس کے علاوہ آپ کو بجٹ میں NFC میں باقی صوبوں سے پنجاب اپنے شیئر سے 11 ارب روپے پچھلے 2010 سے دے رہا ہے, وچ مینس کہ آپ کو اب تک 165 ارب روپے ایڈیشنل ملے ہیں. اسی طرح آپ کو آغاز یعقوب کے بلوچستان میں 15,000 جابز ایکسٹرا مل گئی تھی. ٹھیک ہے, نہیں ملے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو بہت سارے اس طرح کے بلوچستان کو ایڈڈ بینیفٹس ہیں. لیکن اب یہ تو وفاق آپ کو ساری چیزیں دے رہا ہے. اگر آپ کے اپنے ہی علاقے کے لوگ, آپ کے پولیٹیشینز, اگر آپ کے اپنے منتخب نمائندے, اگر وہ آپ تک اس کو نہیں پہنچا پا رہے ہیں یا وہ اس کو جا کے کہیں پہ بیچ رہے ہیں, وہ کرپشن کر رہے ہیں, تو آپ اس کے لیے وفاق کو یا پنجاب کو یا لاہور کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. یہ آپ کے اپنے لوگوں کی وہاں پہ جو ہے نا یہ کمی ہے, کوتاہیاں ہیں, ان کی نااہلی ہے. اس کے لیے آپ وفاق کو بالکل بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. ٹھیک ہے, لیکن سر تیسری چیز سب سے امپورٹنٹ میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے کہا پالیٹکس کی بات کی.
اس وقت بلوچستان اسمبلی میں یہ کہتے ہیں پولیٹیکل اسپیس، دیکھیں یہ ایک بڑا سبجیکٹو ٹرم ہے. پولیٹیکل اسپیس آپ کسے کہتے ہیں کہ جائے اگر میں الیکٹ ہو کے آ گیا تو مجھے میں منتخب نمائندہ ہوں، لیکن اگر میں نہیں آیا تو مجھے اسپیس نہیں دی گئی ہے. اب اس وقت وہاں پہ 51 جنرل سیٹیں ہیں بلوچستان اسمبلی میں. اس 51 میں صرف اور صرف 11 ایسے لوگ ہیں جو نئے آئے ہیں، نئی شخصیات ہیں. اور وہ شخصیات بھی کون ہے کہ ان کا تعلق کہیں نہ کہیں کسی پولیٹیکل گروپ سے ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے، یا ان کا کوئی نہ کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہے پالیٹکس کا. ادر دین دیٹ 40 لوگ ایسے ہیں جن میں ڈاکٹر مالک لے لیں، سردار اختر لے لیں، جام کمال لے لیں، سردار بھوتانی دیکھ لیں، سردار زہری صاحب کو دیکھ لیں. اسلم بھوتانی صاحب آئے تو چلے گئے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو. آئے تو اچھا زہری صاحب کو دیکھ لیں، چیف آف ساروان کو دیکھ لیں، تو بگٹی کو دیکھ لیں، ڈومکی کو دیکھ لیں، مری کو دیکھ لیں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.